سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس عظیم الشان محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے علم کی طاقت۔ صدر ذی وقار، علم وہ جوہر ہے جو مخلوق کو خالق سے اور عبد کو معبود سے جوڑتا ہے، انسان کو دوسری مخلوق سے الگ کرتا ہے اور فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے۔ علم تہذیب سکھاتا ہے، غرور مٹاتا ہے اور انسانیت کی راہ دکھاتا ہے۔ جہالت کے در و دیوار کو ملیا میٹ کرتا ہے، اندھیروں سے نکال کر دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ جناب صدر، علم کی بدولت انسان کائنات کو تسخیر کر رہا ہے، چاند پر قدم رکھ چکا ہے۔ علم نے ہمارے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے، ہمارا طرز فکر بدل دیا ہے اور ہماری روزمرہ زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اے علم، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، اے علم، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔ صدر ذی وقار، زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جب انسان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ علم ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر انسان قدم رکھ کر بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال و دولت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ الہی اپنی مخلوقات کو کتنا ہی تو زر دے، الہی اپنی مخلوقات کو کتنا ہی تو زر دے، میری رگ رگ اور آنکھوں میں جوہر علم بھر دے۔ صدر علی وقار، علم انسان کو شعور اور آگاہی بخشتا ہے۔ جب انسان کے اندر شعور کی شمع روشن ہو جائے تو اسے خیر و شر اور نیکی بدی کی تمیز آ جاتی ہے، زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے اور منزل کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ علم انسان میں شائستگی پیدا کرتا ہے، لالچ، حسد اور دوسری برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ جس طرح چمن کی زیب و زینت کا انحصار پھول پر ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے اور اقوام کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہوتا ہے۔ قلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں، قلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں، ایک شخص کی محنت سے ملتیں تشکیل پاتی ہیں۔ جناب صدر، ماضی کا مطالعہ کریں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے علم و حکمت پر راج کیا، دنیا میں عروج اور ترقی ان کا مقدر تھی۔ تحقیق و جستجو جب تک مسلمانوں کا پیشہ رہی، دنیا میں مسلمان قوم حکومت کرتی رہی۔ صنعت و حرفت اور دوسرے علوم و فنون جو قوم کے عروج و زوال کے فیصلے کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، تو مسلمان ناقابل شکست اور طاقتور قوم تھے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے علم سے اپنا ناطا توڑا تو اہل مغرب ان پر حاوی ہوتے گئے۔ وہ ہماری علمی اور فکری سرمایہ سے اپنی برتری کا آغاز کرتے گئے، جس کے نتیجے میں مسلمان تنزلی اور اہل مغرب عروج پر پہنچ گئے۔ جناب صدر، اقوام عالم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے انسانی اخلاق اور اقدار کی تعمیر بے حد ضروری ہے۔ لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہیں وہ رکھتے ہیں پھل بھی۔ صدر ذی وقار، علم انسان کے اندر دیانتداری، خیر خواہی، ہمدردی، ایثار اور عاجزی و انکساری پیدا کرتا ہے۔ علم نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انسان علم کے ذریعے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے
اسے دنیا میں کن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ وہ آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ یہ علم و ادب کے سفیروں کی دنیا، یہ دنیا ہے روشن منیروں کی دنیا۔ تدبر، تفکر، تقدس، تشکر، یہ اپنے ہی من کے اسیروں کی دنیا۔ شکریہ۔